البتہ ایک بات جو مجھے کھٹک رہی ہے۔ کرنل درانی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا تو عمران چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کون سی بات؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ رپورٹ دیتے ہوئے میجر راشد مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہو، لیکن پھر بات کرتے کرتے رک جاتا تھا، جیسے وہ اس بات کا فیصلہ ہی نہ کر پا رہا ہو کہ مجھ سے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ کئی بار میں نے اس سے اس کا پوچھا کہ لیکن کرنل درانی نے کہا تو آپ نے اس کے تجزیے کی وجہ نہیں پوچھی؟ عمران نے کہا کئی بار پوچھی تھی، لیکن وہ ہر بار ہنس کر ٹال دے جاتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا ہوا ہے، اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسے کچھ بتانے سے گریز کر رہا ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی بات بھی درست تھی اور اس لیے میں نے اس پر زور نہیں دیا تھا۔ کرنل درانی نے کہا کیا آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میجر راشد آپ سے کیا کہنا چاہتا تھا؟ جسے کہتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا۔ عمران نے پوچھا نہیں، میں بتا تو رہا ہوں کہ اس پر خاصی کسالت مندی سی طاری ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کی ہچکچاہٹ پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، کرنل درانی نے کہا۔ عمران اسی طرح کرنل درانی سے میجر راشد اور اس کے مشن کے حوالے سے مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، جس کی کرنل درانی تسلی سے جواب دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے کرنل صاحب، آپ کے تعاون کو شکریہ۔ اب میں ذرا اس کمرے کا مشاہدہ کر لوں جہاں میجر راشد موجود تھا اور اس پر صرف مکھیوں نے جان لیوا حملہ کیا تھا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو کرنل راشد سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارے ساتھ کسی کو بھجوا دیتا ہوں، وہ تمہیں میجر راشد کا کمرہ دکھا دے گا۔ کرنل درانی نے کہا نہیں شکریہ، میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میجر راشد کا کمرہ کہاں ہے اور کون سا ہے، عمران نے کہا۔ تو کرنل درانی نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ دونوں وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئے۔ کرنل درانی سٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا جبکہ سرکاری افیسرز موجود تھے، جبکہ عمران مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے ہینڈل پکڑا اور دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اسے احساس ہوا جیسے کمرے میں پہلے سے ہی کوئی موجود ہو۔ عمران کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ عمران نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر اس نے جھک کر دروازے کی طرف کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ کمرے میں اسے ایک فوجی یونیفارم میں ملبوس ایک شخص دکھائی دیا جو کمرے کی تلاشی لیتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ فوجی جوان کو دیکھ کر عمران سیدھا ہو گیا اور پھر اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا اور نہایت آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ فوجی وردی والا آدمی ایک وارڈ روب کے پاس کھڑا تھا اور اس وارڈ روب کے ایک حصے کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ السلام علیکم یا اہل مصروف تلاشیان گمشدہ مال غنیمت گان، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو وارڈ روب کے پاس کھڑا ہوا آدمی اس کی آواز سن کر بری طرح سے اچھل پڑا جیسے کسی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر فائر کر دیا ہو۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے پلٹا اور پھر دروازے پر کھڑے عمران پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں سکڑتی چلی گئیں۔ کیا ہو رہا ہے محترم؟ عمران نے کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس شخص سے پوچھا۔ اس کمرے میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ میں میجر صاحب کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا، اس شخص نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کس کے حکم پر؟ عمران نے پوچھا۔ کرنل درانی نے مجھ سے کہا تھا، نوجوان نے جیسے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا تلاش کر رہے تھے؟ سرخ مکھیاں یا کچھ اور؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں، میں یہی دیکھ رہا تھا کہیں کوئی سرخ مکھی ادھر ادھر نہ چھپ گئی ہو، اس شخص نے فوراً کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ کیپٹن شاہد، میں فرسٹ چیک پوسٹ کا نائٹ انچارج ہوں، اس نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ فرسٹ چیک پوسٹ کا نائٹ انچارج؟ کیا مطلب؟ اگر تم فرسٹ چیک پوسٹ کے انچارج ہو تو پھر کرنل درانی نے تمہیں میجر راشد کے کمرے کی تلاشی کے لیے کیوں کہا ہے؟ یہ کام تو وہ اپنے آدمیوں سے بھی لے سکتا تھا، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اب کیپٹن شاہد کے کافی قریب آ گیا تھا کہ اسی لمحے کیپٹن شاہد نے اس چھلانگ لگائی اور ہوا میں قلعہ بازی کھاتے ہوئے اس نے پوری قوت سے عمران کے سینے پر دونوں ٹانگیں مار دیں۔ عمران اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اچھل کر نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کیپٹن شاہد نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خنجر نکال لیا۔ اسے خنجر نکالتے دیکھ کر عمران فوراً جمناسٹک کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خنجر؟ ارے باپ رے، بلکہ ڈیڈی، عمران نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کیپٹن شاہد نے تیز چینخ ماری اور اچھل کر پوری قوت سے عمران پر خنجر کا وار کر دیا۔ وہ خنجر زنی کا مہر معلوم ہو رہا تھا۔ وہ خنجر اس تیزی سے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہا تھا کہ آخری وقت تک اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کس ہاتھ سے حملہ کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ اچھلا، عمران یکطرف پشت کے بل نیچے گرا اور اس کے اس طرح اچانک گرنے کی وجہ سے اس کے سینے پر خنجر مارتا ہوا کیپٹن شاہد بے اختیار آگے کو جھک گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران کی دونوں ٹانگیں بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھیں اور کیپٹن شاہد بری طرح سے چینکتا ہوا اور قلعہ بازی کھاتا ہوا پچھلی دیوار سے ٹکرایا۔
دیوار سے ٹکراتے ہی وہ اس تیزی سے واپس پلٹا جیسے اس کا جسم ربڑ کا بنا ہوا ہو۔ اس نے دیوار سے دور ہٹتے ہی قلع بازی کھائی اور ہوا میں ہی عمران پر جھپٹنا چاہا، لیکن عمران نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے نیچے آتے ہوئے کیپٹن شاہد کے پہلو میں مخصوص انداز میں تھپکی دی تو کیپٹن شاہد کا جسم گھومتا ہوا آگے کی طرف گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کے پہلو میں ٹانگ رسید کر دی۔ کیپٹن شاہد کی حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ زمین سے اٹھ کر رول ہوتا ہوا پیچھے بیڈ کے پاس گرا۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ عمران نے فوراً اس پر چھلانگ لگائی اور پھر جیسے ہی عمران کی فلائنگ کی کیپٹن شاہد کے سینے پر پڑی، کیپٹن شاہد کا جسم ایک بار پھر ہوا میں اٹھ کر پچھلی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اچھے فائٹر ہو، مگر اتنے بھی نہیں کہ میں تمہاری تعریف کر سکوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر کیپٹن شاہد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عمران اس کے نزدیک پہنچتا، اچانک کیپٹن شاہد نے ایک اونچی چھلانگ لگائی۔ عمران سمجھا کہ کیپٹن شاہد نے اس پر چھلانگ لگائی ہے۔ وہ فوراً نیچے جھک گیا، لیکن کیپٹن شاہد اس کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے آیا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی طرف مڑتا، کیپٹن شاہد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی گیند نکالی اور اس نے گیند پوری قوت سے زمین پر مار دی۔ ایک دھماکہ ہوا اور اچانک کمرہ تیز دھواں سے بھرتا چلا گیا۔ دھواں دیکھ کر عمران نے فوراً سانس روک لی اور اس نے ٹھیک اس طرف چھلانگ لگا دی جس طرف اس کے اندازے کے مطابق کیپٹن شاہد موجود تھا، لیکن وہ فرش پر آ گرا۔ گیند پھینکتے ہی کیپٹن شاہد نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ اسی لمحے عمران کو دروازے کی طرف سے کئی افراد کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی کئی افراد تیزی سے اندر آ گئے، لیکن کمرے میں داخل ہو کر جیسے ہی انہیں وہاں دھواں دکھائی دیا، وہ ٹھٹک گیا اور پھر عمران کو ان افراد کے گرنے کی آوازیں سنائی دیں جو شاید تیزی سے کمرے میں آنے کی وجہ سے زہریلے دھوئیں کا شکار ہو گئے تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر کرسی پر بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر شخص بے اختیار چونک پڑا۔ ادھیڑ عمر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی اور اس نے منہ پر ایک رسالہ رکھا ہوا تھا، جیسے وہ رسالہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہو اور اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر رسالہ چہرے پر رکھ لیا ہو۔ ادھیڑ عمر نے چہرے سے رسالہ ہٹایا اور پھر وہ سیدھا ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ یس کم ان، ادھیڑ عمر نے انتہائی وسعت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آ گیا۔ اس نوجوان نے جینز پہن رکھی تھی اور وہ دیکھنے میں انگریزی فلموں کا ہیرو لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ قدرے لبوترا اور جسم خاصا بھرا سا تھا۔ گڈ نون چیف، آنے والے نوجوان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ادھیڑ عمر کی طرف دیکھ کر بڑے مہذبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ نون، او ٹیرم، کافی دیر لگا دی آنے میں، کہاں رہ گئے تھے تم؟ اور جیرم کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ ادھیڑ عمر چیف نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آ رہا ہے چیف، وہ پارکنگ میں کار پارک کر رہا ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ میں اور جیرم میجر راشد کی رہائش گاہ پر گئے تھے، لیکن نوجوان کہتے کہتے رک گیا۔ اسی لمحے دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ یس، آ جاؤ جیرم، ادھیڑ عمر نے اونچی آواز میں کہا تو ایک بار پھر دروازہ کھلا اور ایک اور نوجوان اندر آ گیا۔ اس نوجوان کی شکل اور آنے والے نوجوان کی شکل ایک جیسی لگ رہی تھی۔ ان دونوں نے لباس بھی ایک جیسے ہی پہن رکھے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں جڑواں بھائی ہوں۔ ان کے قد کاٹھ میں بھی کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ پہلے آنے والے نوجوان کا چہرہ صاف تھا، جبکہ دوسرے نوجوان کی تھوڑی پر ایک سیاہ رنگ کا مسمے جیسا تل دکھائی دے رہا تھا، جو اس کی پہلے نوجوان سے الگ ہونے کی شناخت تھی۔ گڈ نون چیف، آنے والے نوجوان نے بھی پہلے نوجوان کی طرح انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ نون، او جیرم، یہ ٹیرم کیا کہہ رہا ہے؟ تم دونوں میجر راشد کی رہائش گاہ پر گئے تھے، کیا ہوا وہاں؟ تم دونوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم ناکام واپس آئے اور تمہیں میجر راشد کی رہائش گاہ سے وہ چیز نہیں مل سکی جس کی تلاش میں تم گئے تھے۔ ادھیڑ عمر نے آنے والے نوجوان جیرم کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں اور ٹیرم میجر راشد کی رہائش گاہ کی طرف گئے تھے۔ ویسٹرن کالونی میں چونکہ ہمارے لیے عام انداز میں جانا مشکل ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اور ٹیرم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ویسٹرن کالونی کی طرف جانے والے راستے پر رک جاتے ہیں۔ اس طرف سے جب کوئی افیسر گزرے گا تو ہم اسے وہیں روک لیں گے اور پھر ہم میں سے ایک آنے والے افیسر کا میک اپ کر کے میجر راشد کے گھر پہنچ جائے گا اور وہاں جا کر وہ پھر کسی کو قابو میں کر کے اس کا میک اپ کر لے گا اور اطمینان سے میجر راشد کے کمرے میں جا کر تلاشی لے گا اور وہاں سے بلیک بک نکال کر لے آئے گا، جیرم نے کہا۔ پھر چیف نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔
ٹیرم اور میں ویسٹرن کالونی کی طرف جانے والی اس سڑک پر موجود تھے، جہاں سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے۔ ہم دونوں نے مل کر وہاں ریز کٹر سے ایک درخت کاٹ کر سڑک پر گرا دیا، تاکہ جیسے کوئی وہاں آئے تو سڑک پر گرے ہوئے درخت کی وجہ سے رک جائے۔ میرے پاس ایک اسپیشل وائس کیچر آلہ تھا، جس پر میں نے 20 کلومیٹر کی رینج میں آنے والی تمام فون کالز آسانی سے سن سکتا تھا۔ میں نے اس آلے کو آن کر رکھا تھا اور میں مختلف کالیں سن رہا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، جو ملٹری فورس کے چیف کرنل درانی کی آواز تھی۔ کرنل درانی مین چیک پوسٹ پر نائٹ ڈیوٹی پر مامور کیپٹن شاہد سے بات کر رہا تھا، اور وہ اسے ان چاروں افراد کے ساتھ میجر راشد کی رہائش گاہ پر آنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اور ڈینم نے فیصلہ کر لیا کہ کیپٹن شاہد جیسے ہی اس دروازے پر اس طرف آئے گا تو ہم اسے وہیں روک لیں گے، اور پھر ہم کیپٹن شاہد کو قابو کر لیں گے۔ ہم میں سے کوئی ایک کیپٹن شاہد کا میک اپ کر کے اس کا لباس پہن کر میجر راشد کی رہائش گاہ پر جائے گا اور وہاں جا کر اس کے کمرے کی تلاشی لے کر بلیک بک لے آئے گا۔ چنانچہ ہم کیپٹن شاہد کا انتظار کرنے لگے۔ میں اور ٹیرم ایک بڑے درخت پر چڑھ کر چھپ گئے۔ ہم نے اپنی کار گھنے درختوں میں چھپا دی تھی۔ ہم اپنے ساتھ دوسرے سامان میں رسی کا ایک بنڈل بھی لے گئے تھے۔ ہم رسی لے کر درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ یہ درخت ٹھیک اس سے کچھ فاصلے پر تھا جہاں ہم نے سڑک پر ایک درخت گرا کر سڑک کی بلاک کر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے دور سے ایک فوجی جیپ کو اس سڑک پر آتے دیکھا تو ٹیرم نے میری ٹانگیں باندھ دیں اور میں الٹا لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیپ ہمارے اندازے کے مطابق ٹھیک اس درخت کے نیچے آ کر رک گئی جس پر ہم دونوں موجود تھے۔ جیپ سے 4 فوجی نکلے اور وہ درخت کو سڑک سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، لیکن ان میں سے ایک شخص جو کیپٹن شاہد تھا بدستور جیپ میں بیٹھا رہا۔ ہم اس بات سے پریشان ہو رہے تھے کہ اگر کیپٹن شاہد جیپ سے نہ نکلا تو ہم کیا کریں گے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیپٹن شاہد جیپ سے نکل کر باہر آ گیا۔ اسے باہر آتے دیکھ کر ٹیرم نے انتہائی ماہرانہ انداز میں مجھے کیپٹن شاہد کی طرف لٹکانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور ہمارے چہروں پر نقاب بھی تھے۔ میں نے نیچے لٹکتے ہوئے کلوروفارم سے ایک رومال بھگو لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے الٹا لٹکتا ہوا کیپٹن شاہد کے قریب آیا، میں نے فوراً اس کی گردن اور اس کا منہ دبوچ لیا اور کلوروفارم والا رومال اس کی ناک سے لگا دیا۔ اسے دبوچتے دیکھ کر ٹیرم نے فوراً مجھے اوپر کھینچ لیا تھا۔ اس دوران کیپٹن شاہد بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا قد کاٹ چونکہ میرے جیسا تھا، اس لیے میں نے اس کا لباس اتار کر خود پہن لیا۔ پھر میں نے ماسک میک اپ سے اپنا روپ بدلا اور درخت سے ہوتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ اس وقت تک کیپٹن شاہد کے ساتھی سڑک سے درخت ہٹا چکے تھے۔